بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جنرل امجد شعیب صاحب۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال، اور اب جو ایف آئی آر درج ہونے والی ہے جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان میں جو 3 شخصیات کے جن کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا شاید وہ شامل نہ ہو، شاید وہ نام ختم کر کے جو ملزم نوید ہے اس کے ساتھ ساتھ چند لوگ اور شامل کیے جائیں۔ تو آج میں جنرل امجد شعیب صاحب کا ویلاگ ویسے ہی دیکھتا رہتا ہوں، تو آج میں ان کی جو تازہ ویڈیو تھی وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں سر نے ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ ایف آئی اے کا دفتر وہ ان کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر بھی بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کے کیس کے اوپر بھی سر سے جو ہے رہنمائی لیں گے۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر کون ننگا کرنا چاہتا ہے، یہ کس کی خواہش ہے؟ دیکھیے، یہ تو جو حکومت ہے موجودہ اس کے ٹیکٹکس یہی رہے ہیں، جیسے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ انہیں بھی رہنا کیا گیا، تو اب انہوں نے یہاں پہ جو سب جیل قرار دے دیا ہے ایف آئی اے کے آفس کو۔ وہ ایک آفس ہے جہاں عام رسائی نہیں، جیل کے قوانین ویسے تو نہیں وہاں پہ، یعنی وہ جیل ہے تو نہیں، لہذا جیل قرار دے دینے سے وہاں پہ وہ جو جیل میں جس طرح لوگ وزٹ کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہو سکے گا۔ اور اس طرح یہاں پہ جیسے ہی کوئی ان کو آرڈر وغیرہ انہوں نے لیا کسی کورٹ سے، تو یہ اٹھا کے عمران خان کو بند کر دے گا وہاں پہ، اگر وہ اس ایریا میں آتے ہیں، کیونکہ وہ آنا چاہ رہے تھے اپنی لانگ مارچ لے کے۔ تو اس صورت میں لازماً کیس تو لمبا نہیں چل سکتا، ضمانتیں ہو جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے درمیان میں ضمانت ہونے تک کا، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کی تذلیل اتنی کر دی جائے کہ وہ اپنے آپ میں شرمسار ہو جائے۔ تو یہ جب آپ ایک سینیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں جو کہ سٹنگ سینیٹر ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، تو ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ یہ مسئلہ یہی حل ہونا چاہیے تھا سینیٹر اعظم سواتی کے وقت پہ، کہ سینٹ کا چیئرمین نوٹس لیتا، اس پہ وہ گورنمنٹ سے تفصیل مانگتا، ان کی ایلیگیشنز کے اوپر تحقیقات ہوتی، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جب اس کو کوئی نہیں مل سکا انصاف ایک سٹنگ سینیٹر کو، تو پرائم منسٹر عمران خان تو ایکس پرائم منسٹر، اب تو وہ ایک عام آدمی ہے، لہذا ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور بعد میں یہ مکر جاتے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کہتا ہے کہ جی مجھے وہاں پر رہنا کیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں کیا، مانتا کوئی نہیں، کل کو اس کی ویڈیوز نکل آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک اور بہت ہی مشکل وقت ہے ملک کا، جس میں کہ کوئی قانون نہیں ہے، ایک کرپٹ مافیا ہے جو قابض ہے، اور تمام سسٹم اس کے تابع ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جھوٹی ایف آئی آر، جعلی مقدمے، جو کچھ بھی گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی یہاں پہ، پولیس 3 منٹ میں اس کی ایف آئی آر درج کرتی رہی، ہر مقدمے۔ کوئی ٹیررزم پہ بنا دیا، کسی پہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ بغاوت کا بنا دیا ہے، جو بھی کرنا چاہا 2-4 منٹ میں پولیس بنا دیتی ہے۔ لیکن پنجاب میں وہی آئی جی ہے پولیس کا، وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، 11-12 آدمی ہسپتال میں پڑے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں درج کر۔ اور اب بھی یہ اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہے یہ مافیا، کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ لہت و لال کریں گے، دائیں بائیں ہیرا پھیری کریں گے کہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر بنوائیں۔ بالکل سر، اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر جیسے کہ الزامات اب آپ کے جو ادارے کے اوپر آ رہے ہیں، ہماری فوج کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے، سوالات بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، شکایات بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی پہلے جو ہے یہ فوج کے ساتھ ہو چکا ہے، جس طرح سے اب عوام کے اندر، قوم کے اندر؟ آرمی جب بھی سیاست میں آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، لمبے لمبے ماشاء اللہ لگے۔ فرق صرف یہ تھا کہ
پہلے اب تو دور سر میں ماشاءاللہ نہیں لگا، ایک طرح سے یہ بھی ہے۔ پہلے میں ذرا بات مکمل کروں، پہلے وقتوں میں یہ ہوا کہ جب ماشاء اللہ لگایا گیا تو اس وقت تو لوگوں نے ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹی، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ایک وزیر اعظم سے جان چھوٹی، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے۔ اور بعد میں جب وہ طول دے دیا اپنے ماشاء اللہ کو اس حکومت کو، تو پھر لوگ تنگ آ گئے کہ جی جمہوریت نہیں، یہ نہیں، تو پھر وہ اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں شروع۔ اب صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ادھر ایک گورنمنٹ ہٹائی ہے تو مٹھائیاں کسی نے نہیں بانٹی، پہلے دن سے ہی یہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اب اس میں جو آرمی کا یا فوج کا جو رول ہے وہ متنازع بنا دیا ہے ان حالات نے۔ اور پہلے نون لیگ جو ہے وہ الزام تراشیاں کیا کرتی تھی کہ جی عمران خان کو آپ نے سلیکٹ کر کے بٹھا دیا، آپ سلیکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب پی ٹی آئی اور باقی سارا پاکستان ہی، اب سوائے نون لیگ کے باقی سارا پاکستان اس کام پہ لگا ہوا۔ تو اگر آپ کا سیاست میں کوئی رول، کوئی ہاتھ نظر آئے گا تو کسی نہ کسی وقت پہ آ کے پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر وہ کریں گے، تنقید کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے۔ اس کیس میں پہلے دن سے شروع ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی ضروری بات یہی ہے کہ ہمارا ادارہ ہے وہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدام اٹھائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم بالکل کسی کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم غیر جانبدار ہیں۔ تو غیر جانبداری جو ہے وہ ذرا تھوڑا واضح طور پہ نظر آئے تو لوگ مطمئن ہو جائیں۔ بالکل سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سر جیسے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب ایک حاضر سروس میجر جنرل کا نام لیتے ہیں، تو اگر وہ کیس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جو ایف آئی آر ہے وہ تو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بندش ہونی چاہیے تھی۔ گو کہ ایک سرونگ میجر جنرل ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اچھی طرح مطلب ایک شک ہے تو شک کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر آپ ایف آئی آر میں نام درج کرا دیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایماندارانہ کام کرنے کے لیے آپ کو سوچ بچار کے ایف آئی آر درج کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ کل کو آپ کسی شریف آدمی کو شامل کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ گاؤں میں دیہات میں کوئی قتل ہوتا ہے تو جو قاتل ہے وہ ایک آدمی ہے قاتل، لیکن عموماً مقتول کا خاندان جو ہے وہ قاتل کے تمام بہن بھائیوں کے نام لکھوا دیتے ہیں ایف آئی آر میں کہ جس کے بھائی نے پکڑا، دوسرے نے گردن پکڑی، تیسرے نے پاؤں پکڑے، چوتھے نے چھرا مار دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کے 4 یا 5 افراد آپ اس میں باندھ دیتے ہیں، بعد میں چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، عدالتیں بھگتتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو عدالت بری نہیں کرتی، وہ بیچارے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ملازم کا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سفر کرتے ایک آدمی ہے، جاب کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے اور ذمہ داری کا کام کر رہا ہے، تو اگر آپ نے اس پہ الزام لگا دیا ہے تو وہ عدالتیں بھگتنی شروع کر دے گا تو گورنمنٹ کا کام بھی سفر کرے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کے پاس اس کے لیے خاصا جواز موجود ہے تو بالکل پھر یہ اس کا حق ہے۔ ایف آئی آر میں تو شک و شبے کی بنیاد پہ ہی لوگ نام لکھواتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی شک شبے کی آپ کہہ لیجیے کہ کوئی گراؤنڈز اچھی موجود ہیں تو بالکل اس کو لکھوانا چاہیے۔ یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ وہاں کی حکومت پنجاب کی وہ ان کی اپنی ہے، اس حکومت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کوئی تعاون نہیں کر رہے، کوئی حالات کو سدھارنے کا کام نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ ایف آئی آر کے چکر میں پھنس گئے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں تو ایف آئی آر درج کرانا پڑے گی۔ بالکل سر۔ سر آج آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کی، آپ نے ایک حوالہ دیا کہ بلاول بھٹو صاحب جب وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی آرمی چیف صاحب کو ایک بڑے ہونے کا ایک ثبوت دینا چاہیے تھا، کوئی لچک
دکھانی چاہیے تھی کہ فریقین یہ سے بات؟ یہ میں نے خاص طور پہ بات کی تھی اعظم سواتی کے معاملے. بالکل بالکل سر، بالکل. اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی، اور اس کی محترم جو اس کی بیگم ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی. یہ انتہائی غیر اخلاقی، انتہائی گھٹیا، ذلیل، جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کام اس نوعیت کا ہے. اب یہ ہے کہ اعظم سواتی الزام عائد کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات بھی کروائے. اب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ چونکہ ایک سربراہ ہیں ادارے کے، تو چونکہ ادارے پہ کیچڑ اچھل رہے، یہ شک شبہ اگر چلتا رہے تو یہ کام اتنا گندا اور اتنا گھناؤنا ہوا ہے کہ لوگ سارے ادارے کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے کہ یہ ادارے، اس میں یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. تو آپ بہتر ہے کہ یہاں پہ اپنے ادارے کو، اور ویسے بھی اس قصے میں ایک آدمی جو کہ قریب ہے اس کو تسلی دینے کے لیے اور ادارے کی عزت اور احترام بچانے کے لیے آپ اس کو بلا لیں، اس کی تکلیف سنیں، اس کی ساری بات شواہد سنیں، اس سے سنیں کہ یہ الزام جو وہ لگا رہا ہے وہ کیا بنیاد ہے اس کے پاس، کیوں، کس وجہ سے وہ لگا رہا ہے. وہ سینیٹر ہے، کوئی عام آدمی نہیں. لہذا جب آپ اس کی بات سنیں گے، اس کو اطمینان ہوگا، تسلی دیں گے کہ بھئی تیرے ساتھ انصاف کریں گے، تیرے الزام لگانے میں واقعی کچھ وجوہات موجود ہیں، سو ہم تحقیقات کروا لیں، تو وہ مطمئن ہو جائے گا بڑی حد تک. وہ بھی پاکستان نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل منہ نہ لگائیں اور ادارہ جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ محاذ کھول کے بیٹھ جائے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے اخلاقی بنیادوں پہ کہا کہ وہاں بھی یہ کیس تھا کہ مریم نے کہا جی میری چادر چار دیواری، پھر وہ ایک آئی جی نے کہا جی، آئی جی نے تو نہیں کہا تھا، وہاں پہ حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا آئی جی جو ہے اس کو اغوا کر دیا انہوں نے، تو جبکہ آئی جی کہتا تھا کہ مجھے بالکل کوئی اغوا نہیں کیا. لیکن پھر بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ادارے سے یہ ایک دھبا ہٹانے کے لیے انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی. اب پولیس جو ہے وہ بھی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، آرمی بھی ہے. اگر پولیس فورس میں یہ غلط فہمی موجود رہے کہ فوج کے لوگوں نے آئی جی پولیس، ان کا جو سربراہ ہے صوبے کا، اس کو اغوا کیا تھا، تو دونوں فورسز کے درمیان جو ایک اچھی فضا ہے مل کے کام کرنے کی، وہ خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سو سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ اس فضا کو قائم رکھا جائے تاکہ دونوں لا انفورسمنٹ کے لیے اچھی طرح کام کر سکیں. تو اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے فوراً انکوائری آرڈر کی، جو ایک بڑا اچھا قدم. اس سے آپ نے دیکھا کہ بعد میں پھر کوئی ایشو نہیں نکلا، وہ معاملات جو تھے وہ وہیں ختم ہو، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری کے نتیجے میں جو بھی ایکشن سے لینے وہ لے لیے، کر دیے، دوسری سائڈ بھی مطمئن ہو گئی. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انکوائری کی جائے اور انکوائری کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں سے یا ایسے ہی سے کسی بھی آدمی نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس میں اعظم سواتی صاحب مطمئن ہو جائے کہ واقعی بالکل. انکوائری پراپر بہت ہوئی ہے، اچھی تجویز. ان کو انکوائری دکھا دی جائے گی، ان کو سمجھا دیا جائے گا، تو وہ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ روزانہ وہ جو دکان لگا کے بیٹھیں گے تو وہ پھر کیچڑ اچھالیں گے نا، تو ادارے کی مزید بدنامی ہوگی. روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہوں گے، ان کا جلسہ بڑھنا شروع ہوگا. بہتر ہے کہ یہاں پہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے. بالکل سر. سر اور دوسرا یہ بتائیں کہ سر آپ ان موجودہ حالات، جس طرح کے حالات ہمارے سیاسی بن چکے ہیں، ملکی حالات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیسری قوت جو ہے وہ آئے گی، مداخلت کرے گی یا پھر نہیں؟ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ کوئی مارشل لا کی بات انہوں نے کی، ایمرجنسی کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے سر؟ آپ کے پاس ہو اس کے حوالے سے اطلاعات بھی ہوں گی، خبریں بھی ہوں گی. نہیں نہیں، ایسا نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی مارشل لا وغیرہ کی بات ہے. دیکھیں، آرمی میں جنرل مشرف کے جانے کے بعد جنرل کیانی آئے، جنرل راحیل شریف آئے، ان کے بعد جنرل باجوہ آ چکے ہیں، اور درمیان میں یہ تقریباً 2007 کے بعد سے ابھی تک 12-14 سال کا عرصہ گزر. اس اسنا میں جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف یا جو سینئر آفیسر ہے، انہوں نے یقین دہانی بار بار کرائی کہ جمہوریت ہمارا مستقبل ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جمہوری پروسیس کو ہم چلنے دینا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ میرے نقطہ نگاہ سے کوئی ایسا خدشہ خطرہ نہیں ہے. دوسری جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے
کہ آج ہو سکتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں کوئی اکا دکا کو لوگ بیٹھے ماشاء اللہ کو ویلکم کریں، لیکن وہ 5-6 مہینے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم وغیرہ یہ سب مل جائیں گے، فوج کے پیچھے ڈنڈا لے کے لگ جائیں گے کہ جی آپ ادھر آ کے بیٹھی گئے الیکشن کروائیں، کیونکہ سیاستدان نے ساری زندگی سیاست کی اقتدار حاصل کرنے کی، بالکل تو سر، وہ فوری طور پہ جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، فوج کو ویلکم کر دیتا ہے، لیکن لمبے وقت کے لیے نہیں۔ 6-8 مہینے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نکلے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں۔ تو اس لیے آرمی اس کنفرنٹیشن کو چاہے گی نہیں کہ ایسی ہو، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، آرمی کو دور رہنا چاہیے۔ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ مارشل لا وغیرہ لگا کے تو اپنا امیج مزید خراب کریں۔ بالکل سر، اور دوسرا یہاں پر یہ بتائیں کہ سر ارشد شریف کا جو بھیانک قتل ہوا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی جس طرح ارشد شریف ایک بہت ہی زبردست جرنلسٹ تھا، اس ملک کا، قوم کا سرمایہ تھا، اس کا چلے جانا ایک قومی نقصان ہے۔ صحافت میں سے ایک انتہائی مضبوط آواز ختم ہو گئی، لیونگ اسائڈ اس کے قطع نظر ایک ماں کا بیٹا تھا، وہ ایک عورت کا خاوند تھا، بچے ہیں جن کا باپ تھا، عام آدمی جو اسی طرح چلے جاتا ہے، جو کسی کا خاوند، بیٹا، باپ، تو وہ بھی قوم کے اوپر، قوم کے کندھوں پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، ان کے بچوں کی کفالت بھی ہے، مجرموں کو سزا دینا بھی، لیکن یہاں تو ایک قومی اثاثے کا نقصان بھی ہوا ساتھ۔ تو یہاں پہ بہت ضروری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر طرح کی پوری کوشش کرے کہ قاتلوں تک پہنچے۔ اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے، ہم نہیں پہنچتے، یا کہیں یوں نظر آتا ہے کیونکہ کسی کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ اس تحقیقات کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتا، تو پھر اس صورت میں قوم کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ ارشد شریف کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، کوئی ایسا گھٹیا سا 2 پیسے والا جرنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک پاپولر اور ایک بڑا محنتی لائق جرنلسٹ تھا۔ اس کے لیے یہ پرابلم رہے گی آج کے لوگوں کو، حکمرانوں کو، کہ عوام اور اس کے دوست خیر خواہ وہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ اس لیے جتنا جلدی یہ مسئلہ حل کر لیا جائے اتنا بہتر ہے، ورنہ کل کل کو عمران خان یا کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے جو سمجھتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ ذمہ داری سے کام کرنا ہے، اور وہ نکال کے قاتل سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ اسی حکومت میں اندر کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو اس سے بہتر ہے کہ آج اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ قوم کو اطمینان ہو کہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ واقعی مخلص ہیں اور انصاف دینا چاہتے ہیں۔ بالکل سر، اور یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا کہ جو جس دن ارشد شریف صاحب کا جنازہ یعنی تدفین ہونی تھی، جنازہ ہونا تھا، تو اسی دن جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی تھریٹ نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں تھے، مگر ارشد شریف جب پاکستان میں تھے، جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات ہو رہے تھے، جس طرح سے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا، پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا سر؟ دیکھیے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں، انہوں نے وہاں دعویٰ کیا کہ ان کو پتا نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں، وہ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ اتنی ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نقطہ نگاہ سے صرف ایک پریس ریلیز دینے کی ضرورت تھی جس میں وہ کہہ سکتے تھے کہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے، لوگ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ادارے کے اوپر یا ہمارے اوپر کہ جی ارشد شریف کے قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے، تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت پراپر انکوائری کرے، تو بات ختم ہو جاتی۔ پریس ریلیز سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ بنا دیا، چنانچہ اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہوئی اور لوگوں نے تنقید کرنی شروع کی۔
मेरा बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पे कि ये कॉन्फ्रेंस कतई नहीं करनी चाहिए। मैं पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं लगी कि किसने इनको मशवरा दिया कि ये काम करें। अगर मेरे साथ बात करते किसी स्टेज पे तो मैं मना कर देता कि ये काम ना करें। आप सिर्फ़ एक प्रेस रिलीज़ इश्यू करके मामले को छोड़ दें। बिल्कुल सर, और दूसरा ये बताएँगे सर, आपका एक पूरी उम्र गुज़री है फ़ौज के अंदर, आपने बहुत सारे अपना 1965 में भी जो है आप उसमें भी रहे, उसके बाद भी आपने बहुत सारी जंगें, बहुत सारी आपने ऑपरेशंस का भी हिस्सा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि सर अरशद शरीफ का जो कत्ल है, आपको हादसा लगता है जिस तरह से वहाँ पे पुलिस ने कहा, या फिर ये पूरा एक टारगेटेड जो है ऑपरेशन था? नहीं, हादसा तो नहीं, वो तो अभी जो उसकी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, ऑटोप्सी की रिपोर्ट, वो भी बताती है कि उसको बड़े क्लोज रेंज से फायर करके तो मारा गया है। तो वो तो एक मुकम्मल, आप कह लीजिए कि प्लान्ड कत्ल था जो कि किया गया, और उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग मुलव्वस हों, पाकिस्तान से भी और वहाँ से भी। लेकिन हादसा कतई नहीं था। वो वहाँ पे झूठ बोला, और उन्हीं चीज़ों से शक पड़ता है कि वहाँ जो पुलिस या कोई, उन्होंने पैसे-वैसे लेके तो ये कत्ल का काम किया है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए कि ये एक प्लान्ड कत्ल है, जिसमें कि पैसा दे के, कातिल खरीद के उनके ज़रिए काम करवाया गया। बिल्कुल सर, और आखिर में ये बताइएगा कि सर आप क्या समझते हैं कि फिर आपने ये भी देखा कि इस हुकूमत का आप एक्शन देखें कि अरशद शरीफ की रात में खबर आती है तो अगले कोई 12, 13, 14 घंटे इनको पता ही नहीं था सर। होश ही नहीं था, कोई इन्होंने नोटिस नहीं लिया, कोई उस तरह से बात फिर ये है ना मीडिया कि जब बात ये है ना कि ये इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई का काम है। चूँकि अरशद शरीफ इनको तनकीद करता था, लिहाज़ा इनके लिए वो बेकार चीज़ थी। हालाँकि वो एक पाकिस्तानी मायनाज़ जर्नलिस्ट था, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते, कैसा भी पाकिस्तानी हो, उसका कंसर्न होना चाहिए था और इनको उसके लिए सारे इंतज़ामात सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन मसला यही था कि वो इनके खिलाफ चूँकि बात करता था, लिखता था, जो आज हुकूमत में लोग बैठे हैं उनके खिलाफ, तो ये लोग जो हैं वो समझते थे कि शायद ये हमारी हमारे लिए कोई बहुत अहमियत नहीं रखता था यार। तो अच्छा, वो कोई गलत एटीट्यूड था, अच्छा रवैया नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे टाइम दिया, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और पूरा जो है आपने मंज़रनामा जो है ना उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप हमारे नाज़रीन को बताया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया।